کوئی برا کام تم نے، بہت سارے لوگ فیشن شروع کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فیشن ہے، ایک نیا فیشن۔ گناہ کو اگر فیشن شروع کیا، نیکی کو فیشن بناؤ، اگر اس کی کوئی اقتدا کر لیا تو اس کا ثواب تمہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لوگ اس کو نقل کرتے رہے۔ جس نے بھی جہاں پر بھی شروع کیا، جب تک پڑھا جاتا رہے گا شروع کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نماز کے بعد سلام شروع کر دیے، برسوں تک اگر میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ اسی پر نقل کرتے ہوئے سلام پڑھتے رہے تو اس نئے کام کی ابتدا کرنے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس نیک کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گناہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے نیا کام شروع کیا، پینٹ پھاڑ کر کے پہنو، سطر دکھا کر کے گھومو، کانوں میں بالیاں پہن لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، اور تھوڑی لمبی چوٹی لگا کر کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا فیشن ہے۔ یہ کون سا فیشن ہے کہ نہ مرد نظر آ رہا ہے نہ عورت نظر آ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کر کے کوئی نیا فیشن سمجھتا ہے گناہ کو، اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ شروعات میں اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز نہ لاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پر ایک نفیس بات میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا، اس آیت کو یاد رکھیے، جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ایک مقدمہ آیا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں۔ ہوا کیا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب جہاں لاش پڑی ہوئی ہے وہاں پر سے فوجی گزر رہے تھے، پولیس اس زمانے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزر رہے تھے، لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ اسی وقت اتفاق سے ایک آدمی وہیں جھاڑیوں کے پاس تھا جو چاقو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ فوراً پولیس نے اس کو پکڑ لیا، ایک آدمی کا قتل کیا۔ وہ چلاتا رہا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا ہے۔ کہا کون مارا ہے؟ لاش پڑی ہوئی ہے، چاقو تیرے ہاتھ میں، خون تیرے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، پکڑ کر کے لے کر کیا ہے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہی پولیس والوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، جائے واردات پر یہی تھا، قتل کی جگہ پر یہی تھا، اور کوئی نہیں تھا، اور چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی، چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، اور لاش تر و تازہ تھی۔ اب اس سے کہا گیا تیرے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں، کوئی کیسے بتاؤں؟ اس کو صفائی دینے کے لیے موقع دیا گیا لیکن وہ اپنی صفائی میں کھرا نہیں اترا، تو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ اسلام میں ایک جان کے بدلے پھر جان دینا پڑے گا، قتل قصاص ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کا بھی قتل ہوگا، اس نے ایک جان کا قتل کیا ہے۔ وہ کھڑا تھا، اب اس کو سزا کے لیے، موت کی سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اتنے ہی میں عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہا امیر المومنین اس شخص کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔ کہا کیسے تجھے پتا؟ کہا جو مقتول ہے، جو لاش ہے، جو پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے، اس کا قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا، میرے سے اس کے معاملات تھے، رنجش تھی، میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن میں نے جب دیکھا اس کو کہ یہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا تو میرا دل نہیں گیا مجھ سے، میں حاضر ہو گیا، میں اقرار جرم کرتا ہوں، اس کی جان چھوڑ دیجیے۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابھی اس کو پکڑ لیا گیا جو نیا قاتل آیا ہے، اقراری مجرم ہے۔ اب اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو جو ہے قتل کی سزا ہوگی کہ یہ حقیقت میں یہ مجرم تھا۔ اس وقت مولا حسین اور مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے، بارگاہ حیدر کرار میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، کہا بابا جان آپ نے فیصلہ پہلے والے کے بھی قتل کا سنایا تھا، دوسرے والے کی بھی قتل کا، اس کی بھی موت کی سزا، اس کو معاف کرنا چاہیے دوسرے والے کو۔ کہا کیسے؟ کہا آپ سزا کس آیت کے تحت سنا رہے ہیں؟
کوئی آیت ہوگی نا قرآن میں، قانون کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کو جس نے قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے، یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا، پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے، تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا، لیکن جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں، اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریسیڈنٹ اس وقت اوباما، وہاں پر آیا ہوا اور وہ یہ آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک آدمی کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ وہ بڑے بھاشن تھے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں، اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں۔ ہاں آئی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو، ہے یہ آیت بہت چبھتی ہے۔ حیث وجدتموہم فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں قتل کرنے کا حکم آیا، قتل کرنے کا حکم آیا، اتنا واویلا مچاتے ہیں، اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں، میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے، قرآن میں ہے، ہم نے تلاوت کیا، دوسرے پارے میں موجود ہے آیت۔ لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے لائف کسی کی ہے ریلیجیس جس کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ حج کرنے کا حکم ہے، ہم حج کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم آیا، ہر سال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو قتل کرنے کا حکم آیا، 1400 سال سے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو سوچنا چاہیے اس ملک پہ 700 سال تک ہمارا راج رہا ہے، اگر اس آیت پر عمل کیے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا۔ اس آیت پر اگر عمل کیے ہوتے تو کوئی ایک مچھر اور ایک کیڑا بھی نہیں بچتا۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کا کس وقت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور اس کو لا کر کے سب جگہ تھوپتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان کفار و مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے صحابہ اکرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اب میں آپ سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک میں کوئی دشمن ملک کا نام سنتے ہی ان کے دماغ میں ایک ہی ملک آتا ہے، بہرحال، اور دہشت گرد بھی، آتنکواد بھی وہیں کے ہوتے ہیں ان کے حساب سے۔ اگر 4 آتنکوادی گھس کر کے آ گئے میرے اپنے اس دیش میں، آپ کے ملک میں، اور وہ سڑکوں پر دندناتے ہوئے گھوم رہے، تو یہاں کی جو عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹ ہو، اوپر کی عدالت، وہ کیا آرڈر جاری کرے گی پولیس کو؟ جہاں پاؤ انکاؤنٹر کرو، جہاں پاؤ۔ کیوں؟ دیش دروہی ہیں،
ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں کے باشندوں کو بم سے اڑا سکتے ہیں. تو ایسے خطرناک ڈینجر لوگ اگر ملک میں داخل ہو گئے تو کامن سی بات ہے ہر ملک والا یہی آرڈر جاری کرے گا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو مار ڈالو، شوٹ کرو، وہاں اسپاٹ پہ شوٹ کرو. یہ آج کرنا جائز ہے، اور اسلام میں جو حکم آیا تھا اسی نہج پر تھا کہ مکہ سے صحابہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار سب چھوڑ کر کے جانا پڑا. ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا نے 3 سال تک پتے کھائے مکہ میں. مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، سلام کلام ہر چیز بند، تجارت لین دین سب بند تھا حضور پاک پر. چمڑے پانی میں ابال کر کے کھائے 3 سال تک. یہ ظلم کیا. کیا وہ سب انہیں نہیں پتا کہ بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، یہ پیر میں رسی باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچتے تھے. حضرت خباب بن الارت کو، خبیب بن عدی کو مسلح کر دیا تھا، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ایسے حالات میں جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو یہ ظالم وہاں پر بھی جانے لگے، کام مدینے کو بھی اجاڑنے کے لیے. اب بتاؤ اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ ایسے آتنکوادی جب بھی مدینے میں آئیں پکڑو ان کو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ انصاف ہے یا عدل کا تقاضا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی اگر حفاظت کی بات پوچھے گا مجھ سے کوئی، میں یہی کہوں گا کوئی دشمن ملک کا آتنکوادی اور یہاں میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا، بغیر سوچے سمجھے ہم آرڈر جاری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پاور ہوگا. ہاں، اور دوسری بات، اس آیت کو یہ لوگ لے کر کے بہت واویلا مچاتے ہیں، کافروں کو مارنا ہے، کافروں کو مارنا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو صاحب اختیار، جو پاور والا ہے، جو سزا دینے کے اختیارات جس کو ہیں اس کو حکم دیا گیا. چوری کرنے پر قرآن میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں چور رات میں پکڑا گیا اور میں چاقو لے کے رات میں کاٹ ڈالوں. یہ نہیں ہے. اسلامی حکومت بھی ہے تو چور کو پکڑو اور لے جاؤ حاکم کے پاس پیش کرو، حاکم پھر سزا دے گا. یہ نہیں کہ ہر گھر والے چاقو لے کے بیٹھے رہے. تو اسلام میں سزا دینے کے بھی جو احکام ہیں وہ حکام سے ریلیٹڈ ہیں، جو صاحب اختیار ہے وہ سزا دیں گے. تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں. بہت مرتبہ میں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ قتل کے لیے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوئی تھی، اس وقت کے کیا حالات تھے یہ سب پڑھنا چاہیے. پھر قرآن پر انگلی اٹھاؤ. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت پر قائم رکھے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے.